چیپٹر کے نیچے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہ تو صفا مروہ میں دوڑنا ہے اور نہ ہی طواف کعبہ کا رمل کرنا ہے. یہ تو حدیث ہے. یہ کہتا ہے جی بزرگوں نے ٹرانسفر کیا ہے. کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے, چیلنج ہے, اے لے لے. اور جو قول پیش کیا وہ بھی سند ضعیف ہے, ابن جریج مدلس. ایک تو نبی کا قول پیش نہیں کیا, صحابی کا, دوسرا وہ بھی ضعیف سند سے. یہ جو ہے نا حوالہ انہوں نے مانگا, یہ اگر حدیث کی بنیادی کتابیں پڑھیں اس میں یہ ریفرنسز موجود ہیں. مسند امام شافعی ایک کتاب ہے حدیث کی, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 204 ہجری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ ایک باب ہے, اس باب کا نام یہ ہے کہ عورتیں صفا مروہ کی سعی کے دوران دوڑیں گی نہیں اور طواف کعبہ کے درمیان بھی وہ رمل نہیں کریں گی. یہ چیپٹر ہے, چیپٹر کے نیچے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہ تو صفا مروہ میں دوڑنا ہے اور نہ ہی طواف کعبہ کا رمل کرنا ہے. یہ تو حدیث ہے. یہ کہتا ہے جی بزرگوں نے ٹرانسفر کیا ہے. کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے, چیلنج ہے, اے لے لے. انہوں اعلانیہ توبہ ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھا, انجینئر صاحب نے آ کے انجینئرنگ کی تو ہمیں پتا چلا. بات کروں گا اور چلو ڈیبیٹ بھی نہیں, جیسے آپ کی مجلس میں ہر ایک کو سوال پڑھ کے سوال پڑھنے کی اجازت ہے تو مجھے بھی پرمیشن ہونی چاہیے کہ میں بھی سوال پڑھوں. یہ تو مناظرہ ہی نہیں ہوا نا, جیسے وہ سوال پڑھنے والے کہتے ہیں. کراچی کے ایک دیوبندی مولانا انجینئر صاحب, کراچی سے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود نے یہ کہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال بھی آپ کا اور جواب بھی آپ. کراچی کے ایک دیوبندی مولانا نے آپ جیسے لوگوں پر ایک حدیث فٹ کی ہے, تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں, وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراچی سے میں مفتی طارق مسعود, جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں, میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کو پروموٹ کرنے کا ان ناموں کو. وہ آ گیا انجینئر صاحب, وہ آ گیا سامنے بیٹھ کے خود پوچھ رہا ہے کہ آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق پر کوئی حدیث نہیں ہے, تو ایسے میں نے کہا کہ بہت سے مسائل اور بھی ایسے ہیں جو عورتوں کے ڈیفرنٹ ہیں, مردوں کے ڈیفرنٹ, لیکن اس میں اس ڈیفرنس پہ کوئی دلیل حدیث میں موجود نہیں ہے. جو جواب آپ نے دیا نا کلپ میں, وہ جواب آپ کا درست نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں آپ نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ ان کا قول ہے کہ لبیک عورت آہستہ کہے گی, اور جو قول پیش کیا وہ بھی سند ضعیف ہے, ابن جریج مدلس. ایک تو نبی کا قول پیش نہیں کیا, صحابی کا, دوسرا وہ بھی ضعیف سند سے. سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی یہ ساری روایتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باقی اصحاب سے موجود ہیں. اور جو قول پیش کیا وہ بھی سند ضعیف ہے, ابن جریج مدلس. ایک تو نبی کا قول پیش نہیں کیا, صحابی کا, دوسرا وہ بھی ضعیف سند سے. تو یہ جو طواف کعبہ کا رمل ہے اور جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے یہ عورتیں نہیں کریں گی, یہ حدیث کی کتابوں میں, بزرگوں نے نہیں بتایا سر. ہاں البتہ یہ جو ادھر انجینئر بزرگ بیٹھا ہے اور اس میں آپ نے ہم پہ اتنا کیچڑ اچھالا کہ یہ لوگ حدیثیں ضعیف پیش کرتے ہیں, ان کو صحیح حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے, تو ہمیں پتہ ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جو سند پیش کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے, ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ مغنی ابن قدامہ اٹھائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتفق العلماء علی اخراج الغراب الصغیر الذی یاکل الحب, کہ جو کوا صرف دانہ کھاتا ہے اس کوے کو اس حدیث سے مستثنیٰ کیا گیا ہے. اتفق العلماء, اس پر علماء کا اتفاق ہے, اجماعی مسئلہ ہے یہ, تو اجماع خود ایک حجت ہوتی ہے. تو کوا اپنی وضع کے اعتبار سے ان جانوروں میں سے ہے جو درندے نہیں ہیں,